آپ سب میرے ساتھ خداوند کا زندہ پاک کلام کھولیں۔ ہم خداوند کے زندہ معتبر پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اس کا 10واں باب، پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ معتبر پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے: آئے بھائیو، میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے، اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ مگر ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ ہوا، چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو، آمین۔ کلام خدا کا جو حصہ بھی ہم نے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھا ہے، پالوس رسول بنی اسرائیل کی زندگی کو بیان کرتا ہے اور ان کی زندگی میں ملنے والی تمام ان مراعات کو بھی بیان کرتا ہے جو انہیں ان کی زندگی میں میسر آئیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعزاز جو خداوند انہیں روحانی طور پر دیتا رہا، جسمانی طور پر مہیا کرتا رہا، وہ استحقاقات جو خداوند ان کو دیتا رہا تاکہ اس کے تحت وہ خداوند اپنے خدا کی شکر گزاری کریں، اس کے نام کی تمجید اور ستائش کرنے والے بنے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خدا ان میں سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ راضی نہ ہوا اور وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے۔ جب ہم خدا کے انتظام کو دیکھتے ہیں، خدا کی پروردگاری کو دیکھتے ہیں، خدا کے انتظام اور خدا کی پروردگاری جو میرے اور آپ کے لیے ہے، اس میں میرا اور آپ کا ایک ہی فرض بنتا ہے کہ ہم ہر ایک بات کے لیے، ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے جو خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے، ہم اس کے نام کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ بے شک اس کے علاوہ ہمیں اپنی زندگی اس کے ساتھ بسر کرنی ہے، اسے خوش کرنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے اور اسی کے نام کی تمجید اور ستائش کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جان لیجئے کہ جیسی بڑی بڑی باتیں خداوند نے، بڑے بڑے انتظامات خداوند نے بنی اسرائیل قوم کے لیے کیے، لیکن کیا لکھا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو تھے ان کے ساتھ خدا کیا نہیں تھا؟ راضی نہ تھا۔ وہ راضی نہیں کر پائے، اس لیے خدا بھی ان کے ساتھ راضی نہ تھا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر دیکھیں تو یہاں پر چند ایک ایسی باتیں ہمیں ملتی ہیں جو بطور مرائت کے انہیں ملی، بطور استحقاق کے انہیں ملی، جس میں پہلی بات آپ اگر 10ویں باب کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے: ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے۔ سب کے سب بادل کے نیچے تھے اور سمندر میں سے گزرے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے ان کے لیے ایک ایسا الہی انتظام کر رکھا تھا کہ دن کے وقت بادل کا ستون ان پر سایہ کرتا تھا اور رات کے وقت آگ کا ستون جو تھا وہ ان پر کیا کرتا تھا؟ سایہ کرتا تھا۔ خدا نے ان کے لیے یہ بڑی مرائت جو تھی وہ ان کے لیے رکھی کہ دن کو انہیں تپش نہ ستائے اور رات کے وقت انہیں روشنی میسر رہے اور وہ خدا کی کیا کر سکے؟ شکر گزاری کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ سب کے سب کہاں سے گزرے؟ سمندر میں سے گزرے۔ سب کے سب سمندر میں سے گزرے۔ یہ بادل کا ستون، آگ کا ستون، سمندر میں سے گزرنا، یہ در حقیقت خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ خدا کی مکمل حضوری ان کے ساتھ تھی، خداوند ہمیشہ ان کے ساتھ تھا، خداوند ہمیشہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا تاکہ وہ خداوند خدا کے نام کی کیا کر سکے؟ شکر گزاری کر سکے۔ یہاں پر اگر ہم
غور کے ساتھ دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے ہمارے سب باپ دادا، سب پر بڑا زور دیا گیا ہے، اور سب پر جو زور دیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پالوس بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کو یہ سکھا رہا ہے کہ خدا سب کا مددگار ہے، سب کا رہنما ہے، سب کا انتظام کرنے والا ہے، سب کو پروردگاری سے سنبھالنے والا ہے، اور کسی کو وہ نہیں چھوڑتا بلکہ سب کے ساتھ رہتا ہے تاکہ اس کی وفاداری ہمیشہ سب کو نظر آ سکے۔ جب ہم ملک مصر کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ملک مصر میں بنی اسرائیل قوم ستائی جاتی تھی، مسائل کا انہیں سامنا تھا، اور ان پر فرعون کی طرف سے، فرعون کے لوگوں کی طرف سے مختلف طرح کے مظالم ڈھائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے، ہارون کے وسیلہ سے انہیں وہاں سے نکالا تاکہ وہ اس کے لوگ ٹھہرے، اور جب وہ وہاں سے نکلے تو خدا ان کی رہنمائی کرتا رہا، اور خدا نے ان کے لیے دن کو بادل کا ستون اور رات کو آگ کا ستون، اور پھر جب وہ پھنس گئے تو پھر لکھا ہے کہ وہ سمندر میں سے گزرے، گویا خدا نے سمندر کے پانی کو ان کے لیے کیا کر دیا؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی قابل غور ہے کہ خدا کو اپنی قوم کتنی عزیز تھی، خدا کو اپنی قوم کی کتنی فکر تھی، خدا کو اپنی قوم کے لیے کتنے اچھے انتظامات کرنے تھے، اور وہ انتظامات انہی باتوں کی بنیاد پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ خدا نے انہیں خاص مراعات دیں۔ شاید دنیا میں کسی کو ایسی مراعات نہیں ملی جو بنی اسرائیل قوم کو خدا نے دیں تاکہ وہ ہمیشہ بادل میں ہمیشہ محفوظ رہیں۔ ہم یہاں پر ایک موازنہ چھوٹا سا کر سکتے ہیں مصریوں کا اور بنی اسرائیل قوم کا۔ بادل کا ستون خدا نے مصریوں کے لیے نہیں بلکہ کن کے لیے رکھا؟ بنی اسرائیل قوم کے لیے۔ آگ کا ستون خدا نے مصریوں کے لیے نہیں بلکہ اس نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے رکھا، اور سمندر اگر 2 حصوں میں اس نے کر دیا تو وہ بھی اس نے اپنے لوگوں بنی اسرائیل قوم کے لیے کیا، نہ کہ مصریوں کے لیے کیا۔ اور ہم اس بات سے سیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے لیے اس نے سمندر کو 2 حصوں میں کیا وہ خشک زمین میں سے گزر گئے، لیکن بنی اسرائیل قوم کے بعد جب مصریوں نے وہاں سے گزرنا چاہا تو سمندر میں وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں کہ خدا اپنی معجزانہ طاقت، اپنی معجزانہ قدرت صرف اپنے لوگوں کے لیے ظاہر کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے، وہ ان کی فکر کرتا ہے اور ان کا مددگار ہوتا ہے اور ان کا رہنما ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ خدا ان کے ساتھ تھا، خدا ان کو ہمیشہ اپنی حضوری مہیا کر رہا تھا اور خداوند ان کی مدد کر رہا تھا۔ دوسرا بڑا اعزاز جو یہاں پر ہمیں دوسری آیت میں نظر آتا ہے، لکھا ہے سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ یہاں پر ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ساکرامنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ساکرامنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور ساکرامنٹ کی یعنی بپتسمہ جو ساکرامنٹ کے طور پر ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اور اس بات کو کرتے ہوئے یہاں پر پالوس یہ سکھانا چاہتا ہے کہ سب نے کس کا بپتسمہ لیا؟ موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ اور موسیٰ کا بپتسمہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ہم یہاں پر سیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کے سب موسیٰ کو اپنا لیڈر مان رہے تھے، موسیٰ کی رہنمائی میں چل رہے تھے، اس کی وفاداری میں عہد کر چکے تھے کہ اسی کے پیچھے چلیں گے، اسی کی رہنمائی میں چلیں گے، اور اسی کی پیروی میں وہ ملک مصر سے ملک موعودہ یعنی ملک کنعان میں وہ کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے۔ خدا بے شک ان کو چھڑانے والا ہے، خدا ان کو بے شک بچانے والا ہے، لیکن ان کو لیڈر موسیٰ دیا گیا تاکہ موسیٰ کی رہنمائی میں وہ وہاں پہنچ سکیں۔ اور ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چھوٹے بڑے سب کے سب اس بپتسمہ کو حاصل کرتے ہیں۔ یہ موسیٰ کا بپتسمہ ایک عجیب بپتسمہ نظر آتا ہے جس میں ہم یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بڑے بادل کے نیچے ہیں، لیکن بادل کے نیچے ہونے کی وجہ سے بھی ان کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کا بپتسمہ ہے، اور بادل نہ برس رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے، اور سمندر جو خشک زمین بن گیا اس میں سے گزرے، ان پر کوئی پانی کا قطرہ نہیں گرا، تب بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ موسیٰ کا کیا ہے؟ بپتسمہ ہے۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں
تو ہمیں یہ بات پہچان لینی چاہیے کہ علامتی طور پر خدا نے یہ بات بتائی ہے پالوس کے وسیلہ سے کہ موسیٰ کا بپتسمہ یہ ایک خاص رشتے کی بات ہے، خاص تعلق کی بات ہے، خاص اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ انہیں ملک کنعان میں داخل کرنے والا ہے، مصر کی غلامی سے نکال کر انہیں ملک کنعان میں داخل کرنے والا ہے۔ اس لیے اس بات کو موسیٰ کا بپتسمہ بیان کیا گیا ہے۔ کلارک ایک مصنف ہے، وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ موسیٰ خدا اور ان کے درمیان میں بطور درمیانی کے تھا۔ خدا کے درمیان اور لوگوں کے درمیان میں کون تھا؟ موسیٰ تھا، جو درمیانی کے طور پر تھا، اور وہ موسیٰ کی وفاداری میں چل رہے تھے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے اور خدا کے درمیان میں کون درمیانی ہے؟ ہمارا خداوند یسوع مسیح درمیانی ہے، اسی طرح وہ درمیانی کے طور پر تھا۔ اسی لیے ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، بے شک خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ہم بپتسمہ لیتے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے لیے، اس کے ساتھ چلنے کے لیے، اس کی پیروی میں رہنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح موسیٰ کا بپتسمہ انہوں نے لیا اور اسے اپنا روحانی پیشوا مانا، روحانی رہنما مانا، روحانی رہنما کے پیچھے چلے، تاکہ روحانی رہنما کے پیچھے چلنے کے وسیلہ سے وہ ملک کنعان کے وارث ہو سکیں۔ اسی طرح ایک اور مرائت انہیں ملی، اور وہ مرائت یہاں پر ہمیں تیسری اور چوتھی آیت میں ملتی ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پانی پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ہم یہاں پر روحانی خوراک اور روحانی پانی کا بیان دیکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روحانی خوراک ان کے لیے آسمان پر سے خداوند کیا برساتا تھا؟ من برساتا تھا، اور من کو یہاں پر روحانی خوراک کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پالوس کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ کوئی مادی چیز نہیں تھی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے ہم کہہ سکے کہ وہ خوراک دیدنی طور پر زمین پر تھی اور دیدنی طور پر اسے تیار کیا گیا، بلکہ نہ دیدنی طور پر، حقیقی طور پر خداوند کی طرف سے وہ مہیا کی گئی تھی، تاکہ خدا ان کے لیے من جو ہے وہ آسمان پر سے کیا کرے؟ برسائے۔ اور ہم اسی طرح پانی کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیدنی طور پر وہ پانی جو تھا وہ بھی ایک چٹان میں سے ان کے لیے پھوٹ نکلا، چٹان میں سے اس لمحہ پھوٹ نکلا جب موسیٰ نے چٹان پر کیا ماری؟ لاٹھی ماری۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ نے چٹان پر جو لاٹھی ماری، یہ کتنے واقعات ہیں؟ کتنے واقعات ہیں؟ 2 واقعات ہیں۔ ایک واقعہ نہیں ہے، 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ خروج کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور دوسرا واقعہ گنتی کی کتاب میں ہے۔ خروج 17ویں باب میں ہے، گنتی 20ویں باب میں ہے۔ پہلے واقعے میں اس نے ایک ہی بار لاٹھی ماری اور پانی بہہ نکلا۔ دوسرے واقعے میں وہ جب بہت جذباتی ہوئے تھے تو موسیٰ نے جذبات میں آ کر اس نے 2 بار لاٹھی مار دی، اور اسی کی وجہ سے وہ گناہ گار ٹھہرا، اور اس نے وہاں پر یہ بات بھی کہی کہ کیا ہم تمہارے لیے چٹان میں سے پانی مہیا کریں؟ اور وہ چٹان در حقیقت کون تھا؟ مسیح تھا۔ پالوس اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا معجزانہ طریقے سے خوراک اور پانی مہیا کر رہا تھا۔ خدا فوق الفطرت طاقت اور قدرت کے وسیلہ سے خوراک اور پانی ان کے لیے مہیا کر رہا تھا۔ یہ بڑا اعزاز دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں ملا، کسی اور قوم کے لیے خدا نے مہیا نہیں کیا، بلکہ صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے اس نے مہیا کیا، تاکہ وہ روحانی چٹان جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس میں سے وہ پئیں اور خدا کے نام کی کیا کر سکیں؟ شکر گزاری کر سکیں۔ اور یہاں پر چٹان کے لیے جو بات بیان کی گیا، لکھا ہے کہ وہ چٹان کون ہے؟ مسیح ہے۔ وہ چٹان کون ہے؟ مسیح ہے۔ یہاں پر عجیب طریقہ خدا کا پانی مہیا کرنے کا ہے، لیکن خدا اس چٹان پر کھڑا ہے، اور پالوس اس کو یہ تشبیہ دے رہا ہے کہ وہ حقیقت میں کون ہے؟ مسیح ہے، جس میں سے پانی بہ نکلا، اور وہ پانی حقیقی پانی کے طور پر عام پانی کی طرح تھا، تاکہ وہ بنی اسرائیل کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ثابت ہو سکے۔ اب ان ساری مرایات سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو دیکھیں اور پہچانیں کہ خدا میرے اور آپ کے لیے کتنی مرایات نازل کرتا ہے،
کتنے اعزازات ہمیں خدا عطا کرتا ہے، کتنے استحقاقات سے ہمیں نوازتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف سے ملنے والی ساری چیزوں کے عوض میں اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کے نام کی تمجید و ستائش کر سکیں۔ لیکن افسوس کبھی کبھی ان لوگوں کی طرح جن کے لیے یہاں پر لکھا ہے کہ خدا ان سے راضی نہ تھا، شاید ہم بھی خدا کو راضی نہیں کر پاتے، کیونکہ ہم اس کے نام کی شکر گزاری کرنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کے نام کی تمجید و ستائش کرنا پسند نہیں کرتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ایسا نہیں ہوتا تو خدا ہمیں بھی لاشوں کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم مردہ ہو جاتے ہیں، روحانی طور پر ہم مردہ حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور زندہ روحانی طور پر ہم نظر نہیں آتے، لیکن ہمیں ہمیشہ خداوند اپنے خدا کو خوش کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ خدا نے جب یہ بات کہی یا یہ بات ان کے لیے کی مرایات کے طور پر، تو مرایات کو ناچیز جاننے والوں کو خدا نے بیابان کا ڈھیر بنا دیا، لیکن کتنے لوگ بنی اسرائیل میں سے ملک کنعان میں داخل ہوئے؟ کتنے لوگ تھے جو داخل ہوئے؟ موچیس مردہ کتنے لوگ تھے؟ صرف 2 لوگ۔ کون کون تھے؟ یشوا اور کالب 2 لوگ تھے۔ موسیٰ کو بھی یہ استحقاق حاصل نہ ہو سکا، اسے بھی کہا گیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ملک موعدہ کو دیکھ لے، دور سے دیکھ لے، لیکن تو اس میں داخل ہونے نہیں پائے گا۔ ہم یہاں پر یہ بات سیکھ لیں کہ اگر کوئی بھی شخص خدا کو راضی نہیں کرتا، خدا پر بھروسہ نہیں کرتا، خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا، خدا کو اپنے لیے قوی بازو کے طور پر نہیں دیکھتا، اس کی موجزانہ طاقت اور قدرت کو اپنے لیے نہیں دیکھتا، تو وہ کسی بھی صورت میں آسمانی معراج کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہم آسمانی معراج کے وارث ہونا چاہتے ہیں، آسمانی معراج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، خدا کی محافظت کو ہمیشہ اپنے لیے محسوس کریں، خدا کے انتظامات کے لیے جو خداوند میری اور آپ کے لیے زمین پر کر رہا ہے، ہم ان کے لیے خدا کی کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ ہر اس معجزے کے لیے جو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہر اس کام کے لیے جو وہ ہمارے لیے کر رہا ہے، ہمیشہ ہمیں اس کے نام کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ خداوند اپنے خدا کو خوش کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی مٹی کا ڈھیر نہ ہو جائیں، مٹی کے اندر ہی نہ رہ جائیں، کیونکہ خداوند جب بادلوں پر ظاہر ہوگا تو وہ اپنے وفادار لوگوں کو یاد کرے گا، سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور جلالی بدن حاصل کریں گے اور وہ اس کا بادلوں پر اڑ کر استقبال کریں گے، لیکن وہ لوگ جو اس کے وفادار نہیں ہوں گے وہ پیچھے رہ جائیں گے اور وہ بعد میں خدا کی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اس لیے خدا کے اعزازات کو حقیر نہ جانیں، اس کے طرف سے ہونے والے تمام انتظامات کو ہمیشہ اپنے لیے اچھا سمجھیں اور ان کو برکت کا باعث سمجھیں، انہی کے عوض میں اس کی ہمیشہ شکر گزاری کریں، تاکہ جو کچھ وہ دیتا ہے، جو کچھ وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہم اس کے نام کی ہمیشہ شکر گزاری کرنے والے ٹھہر سکیں۔ خداوند آپ سب کو ان تمام باتوں کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔